تو شنگھائی تعاون تنظیم کے موقع پر پاکستان کتنی اہمیت اختیار کر سکتا ہے اور یہ کانفرنس ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اس کی بنیاد کب رکھی گئی، مقاصد کیا ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کرنے میں اب تک کتنی کامیاب ہوئی ہے، یہ سب باتیں جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ عالمی امور کے ماہر ہمیں جوائن کرتے رہیں گے۔ اس وقت ڈاکٹر حسن عسکری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو اپنی ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، ڈاکٹر صاحب ایک تو پاکستان کے لیے یہ کانفرنس معنی کیا رکھتی ہے اور دوسرا جن مقاصد کے لیے یہ کانفرنس یا یہ تنظیم بنائی گئی، آپ کی نظر میں اب تک کامیاب ہو سکے ہیں اس تنظیم کو لے کر ان مقاصد کو آگے بڑھانے میں؟ پاکستان کے لیے یہ کانفرنس بڑی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ ایک طویل عرصے کے بعد ایک بین الاقوامی قسم کی ایکٹیویٹی اسلام آباد میں ہو رہی ہے، جس میں جو ہے 10 ممبر ممالک ہیں اس وقت اس کے اور کچھ آبزرورز ہیں اسٹیٹس کے اندر، وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ تو اس طرح پاکستان کو یہ بین الاقوامی سطح پر ایک ڈپلومیٹک فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے، امیج اس سے بہتر ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کانفرنس میں یہ ممالک جو ممبر ممالک ہیں جن کی ہم ابھی تھوڑی دیر میں بات کر لیں گے، تو وہ اپنے معاملات مسائل میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرنے کے وعدے کی بات کریں گے اور تعاون آپس میں بڑھانے کے لیے جو ہے طریقہ کار تعین کریں گے۔ تو اس طرح ایک ڈپلومیسی کا ریجن کے کانٹیکسٹ میں آپس میں تعاون کا ماحول جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، اور یہ اس قسم کی آرگنائزیشن جس میں اتنے ممبران شامل ہوں، اس وقت 10 ریگولر ممبر ہیں اس کانفرنس کے، تو اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کو ایک اچھا موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو پریزنٹ کرے اور یہ دکھائے کہ پاکستان اپنے ہاں بین الاقوامی سطح کی کانفرنسز جو ہے وہ آرگنائز کرنے کے انتظامات رکھتا ہے، اور اس کی ریفلیکشن آج اسلام آباد میں ہو رہی ہے، جہاں ہر چیز ایک قاعدے سے، ایک طریقے سے، ایک خوبصورتی سے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ بالکل، لیکن ڈاکٹر صاحب بہت سے پہلو ہے اس میں ڈسکس کرنے والے۔ ایک تو آپ نے کہا کہ ان میں جو ممالک شامل ہیں ان میں کوآپریشن اور ہم آہنگی، لیکن یہاں انڈیا اور پاکستان میں بھی ہے جن میں تنازعات رہتے ہیں، تو ان تنازعات کا کیا نقصان ہو سکتا ہے یہ تو جانوں گی، لیکن اس سے پہلے جب ایس سی او کی تشکیل کی گئی اور پھر جب اس کے دائرہ کار کو وسیع کیا گیا تو اس وقت ایک اور اتحاد خطے میں موجود تھا نیٹو کے حوالے سے، تو مغربی اتحاد نیٹو اس کو کاؤنٹر بیلنس کہا جا سکتا ہے؟ اس کا فوجی صلاحیتیں تو بڑی محدود ہیں لیکن سفارتی لحاظ سے اس کو نیٹو کے برابر سمجھا جا سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں نیٹو کی نوعیت کچھ اور تھی۔ نیٹو جو تھا نا وہ کولڈ وار کے زمانے میں ایک ارینجمنٹ تھا ویسٹرن پاورز کا، یورپین پاورز کا، تاکہ روس اور روس کے ہم نوا ایسٹرن یورپین ممالک کے دباؤ کو روکا جائے، اور نیٹو کے مقابلے میں پھر وارسا پیکٹ جو ہے وہ سوویت یونین نے، اس وقت کے سوویت یونین نے کریٹ کیا، جو وارسا پیکٹ ختم ہو چکا ہے۔ نیٹو اپنی جگہ موجود ہے لیکن نیٹو کے مقاصد میں تبدیلی جو ہے وقت کے ساتھ آ گئی ہے۔ اس کی جو اہمیت ہے جو ایس سی او کی، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی، وہ یہ نظر آتی ہے کہ اس کے اندر 2 اہم ممالک خطے کے، چین ہے، روس ہے، اور اب انڈیا پاکستان بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ ایک ایسا علاقائی کہنا چاہیے معاہدہ ہے جس کے اندر مغربی ممالک کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو ایک اٹونومس، ایک خود مختار قسم کی ایک تنظیم ہے جو کہ مغربی ممالک کے انفلوئنس سے پاک ہے یا اس سے بچی ہوئی ہے۔ مغرب اس تنظیم کو کیسے دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں مغرب ممالک اس تنظیم سے اتنے خائف نہیں ہیں جتنے وہ وارسا تھے، کیونکہ وارسا اور نیٹو کا آپس میں مقابلہ تھا۔ اس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چین اور روس جو ہے وہ ایک فورم کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا فورم جس میں کہ وہ اپنے علاقے میں ایک اہم کردار ادا کر سکیں۔ تو یہ ہے کہ مغرب اس کو دیکھتا ہے کہ چین اور روس کی کوشش ہے کہ وہ بین الاقوامی کردار کو بڑھائے، اور بین الاقوامی کردار کو بڑھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس علاقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس علاقے میں کم از کم جو آپ کے مقاصد ہیں ان سے ہم آہنگی ہو، ان کے دائیں بائیں کے جو ممالک ہیں وہ تعاون کریں
اور ان کے اندر استحکام ہو، ان کے اندر تعاون ہو، ان کے اندر تجارت کے جو ہے نا قریبی طریقے جو ہے مانے جائیں. آپ نے ذکر کیا انڈیا پاکستان کا. جی انڈیا پاکستان پہ تو ایک بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، یہیں سے میں آپ سے دوبارہ اس ڈیبیٹ کا آغاز کرنا چاہوں گی، لیکن پہلے سینئر تجزیہ کار ماریہ سلطان صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی نظر میں آج کی یہ کانفرنس پاکستان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس سے بین الاقوامی امیج، ایک مثبت امیج اجاگر کرنے میں کتنی مدد ملے گی؟ اس کانفرنس کا پاکستان میں منعقد ہونا ایک نہ صرف پاکستان کے لیے باعث فخر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت خوش آئندگی ہے. جیسے کہ ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے کانفلکٹ چل رہا ہے، جنگیں چل رہی ہیں اور جنگ کا ماحول ہے. ایسی صورتحال میں اقتصادی ترقی کے اوپر ایک فوکسڈ جو ہے اپروچ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جو بہت اہمیت کی حامل ہے وہ یہ بات ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اقتصادی طور کے اوپر جو چیلنجز درپیش ہیں، جس میں یہ جتنے ملک ہیں ایس سی او کے، ان کے اوپر ان میں سے جو میجورٹی ممالک ہیں ان پہ بین الاقوامی جو ہے سینکشنز لگتی رہی ہیں، ایک وقت میں یا دوسرے وقت میں، جس کی وجہ سے جو بین الاقوامی تجارتی منڈی ہے وہ ان پہ کبھی بند کر دی جاتی ہے، کبھی کھول دی جاتی ہے. ان کی عوام کو غیر یقینی صورتحال میں مطلب ڈالا جاتا ہے. اور اقتصادی چیلنجز ہیں جو زیادہ تر باہر سے آپ کے اوپر آتے ہیں کیونکہ آپ بین الاقوامی تجارت کرتے ہیں. اب ایسی صورتحال میں اگر آپ کے پاس یوان آتا ہے، اگر آپ کے پاس ایس سی او کا ایک فریم ورک آتا ہے، تو اس سے نہ صرف آپ علاقائی تجارت کو فروغ دے سکتے ہیں بلکہ بین الاقوامی تجارتی مواقع جو ہیں وہ ایک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کے لیے جو ہے موجود. ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا اور آپ کی بڑی گرپ ہے عالمی امور پر، آپ کی گہری نظر رہتی ہے. جو آپ نے ڈسکس کی بڑی امپورٹنٹ ہے ایس سی او سی اجلاس کی، کیونکہ یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب عالمی سطح پر کئی ممالک تنازعات کی زد میں ہیں، اور اس میں سے اس تنظیم میں بھی کچھ بڑے ممالک شامل ہیں جیسے روس اور ایران کی بات کر لی جائے. تو اس اجلاس کی ٹائمنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پلیٹ فارم سے کوئی بڑا سخت موقف سامنے آ سکتا ہے عالمی تنازعات کو لے کر؟ دیکھیے آ سکتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کے جو میرے خیال سے جو 3 چیزیں اس پلیٹ فارم کی یونیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے مینڈیٹ میں ہے کہ یہ توانائی کے جو مسائل ہیں ان کو باہمی طور پہ حل کرے گا اور شراکت داری سے کرے گا. سو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ پاس انرجی رچ ممالک بھی ہیں جیسے روس، جیسے ایران، اور انرجی ڈیپینڈنٹ ممالک بھی ہیں جیسے پاکستان، چین، باقی تمام ممالک. سو اگر آپ قزاقستان، روس اور ایران اور ساتھ پاکستان اور چین کو دیکھتے ہیں تو ایک طرح سے یہ ایک حسین امتزاج ہے اس بات کا کہ آپ اپنی ان چیزوں کو پورا کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ بین الاقوامی تجارت کی ایک بنیاد یہ ہے کہ انفراسٹرکچر جو ہے، یعنی کہ جو کمیونیکیشنز ہیں وہ اس طرح کی بنی ہوئی تھی کہ آپ کے پاس کوئی اور چوائس ہی نہیں کہ آپ سمندری راہداری کے علاوہ آگے نہیں جا سکتے. لیکن یہ جو ایس سی او تنظیم کے جو ممبران ہیں، اس میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بھی آپ کے پاس، جو نارتھ ساؤتھ روس کا جو میکنزم ہے وہ بھی ہے، اور اگر آپ سی پیک کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر آپ سمندری راہداری کے ساتھ ملاتے ہیں تو آپ ایک طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایک بہت بڑی ریجنل ڈیولپمنٹ کے طور کے اوپر ابھریں گے.